جمع کرنے کا کفارہ کیا ہے اور کیا یہ لازمی دینا پڑے گا؟ قرآن مجید میں پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ یسألونک عن المحیض، وہ تجھ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل هو اذن، کہہ دے وہ تو ایک گندگی ہے اور تم اپنی بیویوں کے اللہ نے فرمایا قریب نہ جاؤ جب وہ حیض کی حالت میں ہوں، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ اس کے بعد جو بیماریاں لگ جاتی ہیں نا، آتشک اور سوزاک، سفلس ہو جاتا ہے بندے کو، بندہ اس میں پھر پھنس جاتا ہے، پھر پورے جسم پہ بہت بری حالت ہو جاتی ہے، بس کچھ نہ پوچھیں۔ جو لوگ اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ اندر سے ایک اللہ تعالیٰ نے کیمیکل کا نظام ہے جو عورت کے اندر سے خون جو ہے وہ جاری کا بنا دے، وہ ساری گندگی ہوتی ہے اور زہریلی چیزیں ہوتی ہیں، تو جو لوگ اس میں کرتے ہیں وہ پھر طبی بیماریوں میں پھنس جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے منع کر دیا۔ غلطی سے کسی سے ایسا ہو گیا تو اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ وہ اللہ سے فوراً توبہ کرے اور بیوی کو بھی اب چاہیے کہ اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دے، اس مسئلے میں اس کو سمجھائے، دینی طور پر اپنی اولادوں کو اویئرنیس کریں۔ ابھی 2 سال کی دوسری جماعت کی بچی کے ساتھ جو لڑکے نے زنا کیا ہے اور اس کے منہ میں کوئلے ڈال دیے ہیں، توبہ! آپ کے ملک میں یہ جنسی یہ کہاں سے ہیں؟ آپ کا دین آپ کو پہلے ہی بچپن سے اتنے احکامات بتا دیتا ہے کہ آپ کو یہ تجسس کی ضرورت نہیں رہ جاتی اور آپ اپنے بچوں کو کور کر سکتے ہیں اور بچے بھی کر سکتے ہیں۔ افسوس یہ کہ آپ علماء کی ماں باپ تو یہ بچوں کو مسائل نہیں پڑھا سکتے کیونکہ شرم کا تقاضا ہوتا ہے، تو کون پڑھاتا ہے؟ استاد جی پڑھاتے ہیں، مرشد بتاتا ہے، اس کے پاس بچے آتے ہیں، بیٹیاں آتی ہیں ایسی استانی جی کے پاس، بہن جی ہوتی تھی، آپا جی ہوتی تھی پہلے زمانے میں، وہ اپنی بچیوں کو چیزیں بتاتی تھی۔ اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر بچے آپ کیسے ہی ہوں گے؟ تو یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں اس پہ توبہ کرنی چاہیے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اچھا یہ ہے کہ نصف دینار جو ہے نا، نصف دینار وہ اس کو کم از کم جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے، کوئی 500,000 روپیہ دے دے اللہ کی راہ میں، اور بیوی کو بھی دینا چاہیے، اگر وہ ولنگ نہیں تھی تو پھر نہیں اس پہ بنتا، اس پہ یہ علماء نے لکھا ہے۔ تو یہ آپ کو یہ میں نے مسئلہ بتا دیا ہے، اس میں بچیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کم احسان ہے کہ حیض والی بیوی کے ساتھ آپ بیٹھ کر باتیں کر سکتے، کھانا کھا سکتے، بوس و کنار کر سکتے ہیں، لیکن جمع نہیں کر سکتے۔ تو نبی علیہ السلام نے ورنہ جب عورت حیض میں ہوتی تھی، یہودیوں کی شریعت کے اندر عورت پچھلی کوٹڑی میں بند کر دیتے تھے، اور جس شے کو بھی وہ ہاتھ لگاتی تھی کہتے یہ بھی ناپاک ہو گئی ہے۔ آج بھی ہندوؤں کے ہاں یہی ہے، سکھوں کے ہاں یہی ہے۔ تو ایک نبی نے آپ کو اگر ایک چھوٹ دی اللہ نے آپ کو، تو آپ بجائے اس کے کہ آپ ادھر تک رہیں اور آپ تو حد ہی کراس کر دیتے۔ یہ اب تازہ ہی میں آپ